अस्सलाम वालेकुम। मरी दी में सैर करा माइये दियां कारां ते। आज गलियात की फ़ज़ाओं से सर्द मौसम में गर्म सियासी व्लॉग के साथ एक बहुत ही ख़ास व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मरी दी में सैर करा माइये दियां कारां ते ये हिंदको ज़ुबान का मशहूर ज़माना फोक सॉन्ग है जो मियाँ नवाज शरीफ वहाँ पर गुनगुना रहे हैं। उनके दामाद अर्जुमंद कैप्टन सफ्तर ने भी यह गाना गाया है। उनका गाना है और रब्बा में किथे जावा मैं मंजी किथे डावा। जवाब में मरीम नवाज ने भी यह गाना, दो गाना है, तो उन्होंने गाया है मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल। बड़ा ही दिलचस्प व्लॉग होने जा रहा है। मेरे साथ जमे रहिएगा, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को, इस व्लॉग को ख़ास तौर पे शेयर ज़रूर कीजिएगा। व्लॉग शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपकी खिदमत में रखूँगा, हंसी मजाक में अपने फ़लस्तीनी भाइयों को मत भूलें। अपनी दुआओं में न सिर्फ उनको याद रखें, एक आध पोस्ट लगा दिया करें अपनी फ़लस्तीनी भाइयों की हमायत में, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक अकाउंट पे, अपने ट्विटर पे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बेहतर होगा। बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। मैं तो उसके बारे में अक्सर कहता रहता हूँ कि इंसानियत मर रही है और तमद्दुन मुस्कुराता है। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके अहल खाना आजकल गलियात के दौरे पर हैं, इंजॉय कर रहे हैं सर्द मौसम को। तो सर्द मौसम को गर्म मौसम में और गर्म मौसम को सर्द मौसम में तब्दील करना इन लोगों के दाएं बाएं हाथ का खेल है। ये सर्द मौसम को गर्म कर लेते हैं, गर्म मौसम को सर्द कर लेते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने इनको टेक्निक बताई है। वो भी पिछले दिनों कह रहे थे कि हम ज़मीन को गर्म करेंगे और ऐसे करेंगे। बहरहाल ज़मीन को गर्म करते करते कहीं मौलाना साहब खुद ठंडे ठार ना हो जाएं। तो मैं अर्ज कर रहा था दो गानों की, और गानों की मरी दी में सैर करा माइये दिया कारा। एक अजीब तरह की फरमाइश की है मियाँ मोहम्मद शरीफ नवाज ने। अपने दामाद के ज़िम्मे उन्होंने एक टास्क दिया है, उन्हें उनके ज़िम्मे एक काम लगाया है कि भाई सफ्तर, उन्हें कहा है सफ्तर इस दफ़ा आपके पीके से मुझे कौमी असम्बली की 50 सीटें चाहिए। कैप्टन सफ्तर ने सरे तस्नीम खम करते हुए कहा है जनाब आप कैसी बात करते हैं, 50 नहीं, मैंने अंदाजा लगाया हुआ है 55 सीटें हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। अक्ल के अंधों को अब क्या किया जाए, मातम किया जाए। इसलिए इमरान खान कहता है यार कि इनमें अक्ल, बल्कि एक दफ़ा परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि इनके सर के बाल तो मेरी तरह इस तरह नहीं है ही नहीं है। तो उन्होंने कहा है जी कि उस तरह से अंदर कोई बीज डाल लो कि कुछ तुम्हें अक्ल के नाखून आ जाएं। कि पीके के सूत्रों के अनुसार, ये मैं सूत्रों के अनुसार कह रहा हूं, अगर आपको यकीन नहीं है तो सूत्रों के अनुसार, सूत्रों पर एतबार कर लें। सूत्रों के अनुसार के पीके में कौमी असम्बली की सिर्फ 45 नशस्तें हैं। अब उन 45 नशस्तों में से मियाँ नवाज शरीफ की फरमाइश पर 50 नशस्तें कैप्टन सफ्तर कैसे उन्हें लेके देगा। 55, बल्कि 55 मियाँ साहब ने कहा है, 50 तो कैप्टन सफ्तर ने कहा है कि मैं 55 सीटें कर लूंगा। ठीक है जी, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। वहां पर गवर्नर हाउस के लॉन में बैठ के, कभी अपने मरी के अपना भोरबन के बंगले के लानों में बैठ के चहलकदमियां करके एंजॉय। गुज़श्ता रात मैंने अपने व्लॉग में आपकी खिदमत में अर्ज किया था, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी दुख्तर के साथ निकले थे लॉन्ग ड्राइव पे। और ड्राइव पे वो गलियात के बड़ा गली से गुजरते हुए, पता नहीं है नथिया गली तक आए या रास्ते से कहाँ से वापस गए, खुद ड्राइव कर रहे थे। रास्ते में वो अपनी बेटी को, अपनी मरहुमा बेगम कुलसूम नवाज के किस्से सुनाकर स्वाब दारैन भी हासिल कर रहे थे और कह रहे थे कि मरियम यहाँ पे मैं और कुलसूम नवाज इन चढ़ाइयों पे पैदल चढ़ा करते थे, शोहरती बादशाह सलामत है। एक बात आपकी खिदमत में ये भी रखूँगा कि इसमें कोई शक नहीं, मियाँ नवाज शरीफ जब मरी आते थे तो, क्योंकि इन रास्तों से मेरा बहुत गुजर रहता है, मैंने रात के व्लॉग में भी आपकी खिदमत में रखा था कि मरी से गुजरते हुए माहिए दियाँ कारां ते बड़ा मज़ा आता है। मैं खुद ड्राइव पे जाता हूँ और मज़ा आता है, और ख़ास तौर पर जब हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही हो, बर्फ़ हो रही हो, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, तो उसमें इसमें कोई शक नहीं कि वो इतना रोमांटिक आप कहें या इतना दिलफरेब मनाजर आपको देखने में मिलते हैं। गलियात की सड़कों से जब आप गुजरते हैं, आपको एक अजीब किस्म की तमानियत का एहसास होता है। ये बात बिल्कुल सच है।
میاں صاحب نے بھی موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے، ساتھ اپنی بیٹی کو بتا رہے تھے کہ میں اور کلثوم نے یہاں پر کیا گلچھرے اڑائے ہیں۔ میاں صاحب اگر یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ یہاں پر کبھی کبھی تیرا سید نام کی ایک گائکا بھی تھی، ملکہ پکھراج کی وہ دختر تھی، وہ بھی مری میں نواز شریف کے اس بنگلے میں آیا کرتی تھی، اور وہ بھی مری دی میں سیر کراں مائیے دیاں کاراں تے والا یہ گانا وہ گایا کرتی تھی۔ تو اس کی یاد میں میاں صاحب نے یہ بھی آپ کی خدمت میں رکھوں کہ باقی آپ تفصیل میں نہیں جاتا، کچھ نون لیگ کے دوست ناراض ہو جاتے ہیں یار کہ آپ مری دی میں سیر کراں مائیے دیاں کاراں تے یہ نہ کہا کرو یار، میں نہیں کہتا، میں تو موسیقی سے مجھے کوئی دلچسپی مجھے بالکل آپ یقین کیجئے موسیقی سے اتنی زیادہ دلچسپی تھی بھی تو اب نہیں ہے، خود تو میں گانے کے قابل نہیں ہوں، میرا ایسا گلا ہے، میری ساؤنڈ سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں اگر گاؤں گا تو کیسے گاؤں گا، تو میں تو گانے کے قابل ہوں نہیں۔ البتہ بعض موسیقی سن کے میں کبھی کبھی پہلے ثواب ذہن حاصل کر لیتا تھا، مہدی حسن خان کو، وہ پرانے گانے والوں کو، محمد رفیع کو، ان کے گانے وغیرہ میں کبھی کبھی سن لیتا تھا بچپن میں، اور ثواب، اور ان کے کچھ گانے مجھے بھی یاد بھی ہیں، اس سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن میں خود کبھی زندگی میں اچھا گانے کے قابل نہیں ہوا، میری بدقسمتی کے یہ یا خوش قسمتی میں تو نہیں کہا۔ بہرحال میاں محمد نواز شریف کا خاندان گانے میں ید طولہ رکھتا ہے، اور اس کا بھائی میاں محمد شہباز شریف ایک محفل میں کہہ رہا تھا میرے خیالوں پر چھائی ہے ایک صورت متوالی سی، نازک سی شرمیلی سی، معصوم سی بولی بالی سی، آگے مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو وہ محفلوں میں بھی، اور ایک جگہ کہہ رہا تھا جانے بہانہ رش کے چمن، تو میاں شہباز شریف کو بھی گانے میں بڑی مہارت حاصل ہے۔ بعض اوقات حبیب جالب کی وہ نظم مشہور زمانہ وہ بھی گا کے سنایا تھا، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، گنگنا کے بھی سنا کے ثواب دارین حاصل کر لیتا تھا میاں محمد نواز شریف کا بھائی بھی۔ اب کیپٹن صفدر جب اس نے کہا تو میاں صاحب اداس ہو گئے۔ میاں صاحب بڑے نازک دل کے مالک ہیں، تو انہوں نے کہا اور ابا میں منجی کتھے ڈاواں تے میں کہڑے پاسے جاواں، یہ پنجابی کا گانا تھا، یہ پنجاب دے میرے بھرا بہتر جانتے ہون گے اے گانا کیڑی فلم تو اے تے کدے تے فلمایا گیا سی۔ بہرحال اے تے میں بھی سنیا جے یہ گانا ہیگا ہے، تے اس طرح ہے، میرا خیال ہے اسی طرح ہونا ہے، اور ابا میں کتھے جاواں میں منجی کتھے ڈاواں۔ کدی میں کوئی غلطی کیتی جائے تو مینو دستے اسلام۔ پنجابی بولن تے مینو اتنا عبور حاصل نہیں ہے، لیکن مینو پنجابی لگتی بڑی چنگی ہے، پنجاب دے لوگ مینو بڑے چنگے لگتے ہیں، خاص طور تے سیالکوٹی تے ہوندے ہی سیالکوٹ والے تے وہ کی کہندے نے جی تیرے مکھڑے تے کالا کالا تل وے منڈیا سیالکوٹیا، وہ گانا بھی ہے۔ تو مریم نواز کو ان سارے گانوں پر بڑا ہی عبور حاصل ہے۔ پھر اس کے جواب میں آگے کیپٹن صفدر نے بھی کہا کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں، تو انہیں بھی ایک گانا گایا، کیپٹن صفدر نے پہلے گانا گایا جے میں منجی کتھے ڈاواں، تے اے جواب مریم نواز لہرا کے ناخن دکھا کے تھوڑا سا ٹمٹما کے تھوڑا سا للچلا کے تھوڑا سا اکھڑا کے تھوڑا سا مسکرا کے تھوڑا سا دل لبا کے گنگنانے لگیں تے میں اڈی اڈی جاواں ہوا دے نال میری لال چنریا جو میرے۔ تو انہوں نے یہ گانا گا کہ میرے پنجاب دے پرانوں میں دسنا آپ ہواؤں میں اڑ کے میں اڈی اڈی جاواں ہوا دے نال، آپ ہوا میں اڑ کے ہی ثواب دارین حاصل کریں، پاکستان کی سیاست میں آپ کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں بچی، زمینی حقائق یہی ہیں۔ میں نے لاسٹ ویڈیو میں رات کو اپنا جو ولاگ بنایا تھا اس کو آپ کی خدمت میں رکھا تھا کہ یہ مری روڈ وہ مری روڈ ہے جہاں سے نواز شریف گزرتا تھا، ٹریفک جام ہو جایا کرتی تھی۔ میرے ساتھ خود یہ ایک دفعہ اتفاق ہوا، آپ یقین کیجئے 5-6 گھنٹے لگ گئے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب اسلام آباد سے مری آ رہے تھے ایکسپریس وے سے، تو میں آگے سے پھر واپس 4 گھنٹے کھڑے رہ کے پورا ایکسپریس وہی جام تھا۔ میں واپس آیا کشمیر پوائنٹ پہ، وہ کشمیر چوک پہ، اور وہاں سے پھر میں پرانے جو ٹھنڈی سڑک ہے اسی سے گزر کر جو پرانا مری کا روڈ ہے اس روڈ سے میں نے واپس جا کے تو کسی طرح وہ 6-7 گھنٹے میں مری سے اسلام آباد پہنچنے میں کامیاب ہوا تھا۔ تو اس روڈ پہ مری کے مال روڈ پہ وہ رونقیں تو ویسے بھی ہوتی ہیں، لیکن میاں نواز شریف کی وجہ سے ٹریفک جام ہو جایا کرتی تھی۔
آج مری کے یہ حالات ہیں کہ راستے میں میاں صاحب لوگوں کو ہلا رہے ہیں، لوگ آگے سے ہاتھ ہلا کر میاں صاحب آئی لو یو کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ پیڈ کہیں پہ ان کے جلسوں میں کچھ لوگ پیڈ ہیں جن کو پیسہ دیا جاتا ہے کہ اے بھائی اے پڑ 5000 روپیے تے جد میاں نواز شریف دی جسے گڈی اتوں لنگن لگے تو کہنا ہے میاں صاحب آئی لو یو۔ لوگ بجائے میاں صاحب آئی لو یو کہن دے مریم بھی گڈی وچ بیٹھی ہوندی ہے تو وہ کہندے نے مریم آئی لو یو۔ بہرحال محبت کا رشتہ ہے، کیا کریں، کوئی بھی کہہ سکتے ہیں۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ گزشتہ روز ہی نواز شریف نے، کوئی حد ہوتی ہے، ایک تو ان صحافیوں کی جو یہ میں نے وہ رات کو بھی تذکرہ کیا، ایک بندے نے ٹویٹر پہ اپنے اکاؤنٹ پہ ٹویٹ کیا ہے، اس نے کہا ہے مولانا فضل الرحمان نقاب خواہ ہوں، آصف زرداری اور نواز شریف نکاح کے گواہ ہوں، نکاح ہو ریحام خان کا خاور منیکا کے ساتھ، تو آگے سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ شاہ زیب خانزادہ ہوگا۔ بس اتنا ہی کہنا تھا اس ولاگ میں۔ اگلے ولاگ میں آج ایک اور ولاگ بہت جلدی بڑا ہی زبردست ولاگ ہونے جا رہا ہے، جو نیکسٹ ولاگ میرا ہوگا وہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی اصطلاحات۔ تو میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آپ نے سنی ہوں گی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ مغربی پاکستان تو آج پاکستان ہے اور مشرقی پاکستان بعد میں بنگلہ دیش بن گیا۔ اب شمالی اور جنوبی پاکستان کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک انتہائی الارمنگ پوزیشن ہے۔ انڈیا کے ایک چینل میں اس طرح کی بات ہوئی تھی کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کو چھوڑیے بھائی، اب شمالی اور جنوبی پاکستان کی بات کیجیے۔ ایک بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ہونے جا رہا ہے یہ، اس پہ میں نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ مکمل آپ کی خدمت میں پوری اس کا بیک گراؤنڈ بھی رکھوں گا، اور انڈیا کے ان چینل کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون خبیث کیا سوچ رہا ہے پاکستان کے بارے میں، اور ہم خواب خرگوش میں کیا کہتے ہیں، بریانی کھاؤ، سری پائے کھاؤ، سو جاؤ، خراٹے لگاؤ۔ ہم یہاں سوئے ہوئے ہیں تو اہل اغیار ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، اس حوالے سے میں انشاءاللہ 3 گھنٹے بعد ایک نئی ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مجھے آپ کے فیڈ بیک، آپ کے 2 ورڈز آف اپریسیشن، آپ کے محبت کے 2 لفظ میرا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ تنقید کریں، اس سے بھی میں آپ سے سیکھتا ہوں۔ تو اگر میرے ولاگ میں کوئی کمی بیشی آپ محسوس کریں تو کومنٹس میں مجھے ضرور بتا دیا کریں۔ آپ کے فیڈ بیک میرے لیے بہت ہی قیمتی ہیں، اور میں ہر ولاگ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے دیکھنے والوں کی رائے کا احترام کروں۔ میں تھینکفل بھی ہوں، آخر میں آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا۔ نئے سبسکرائبر جو آ رہے ہیں، میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ میں یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ میرا چینل کچھ گرو کرے اور میری بھی کچھ حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ میں آپ کا اور زیادہ تھینکفل رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا خود خیال رکھیے گا، اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ میں دعا گو ہوں، اللہ آپ کا محافظ و نگہباں ہو۔ السلام علیکم۔